یعنی فطرانہ کے متعلق، جسے عید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، عید الفطر کے بعد بھی اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن مستحسن یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صدقہ فطر جو ہے وہ دیتے کیوں ہیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مقدس میں صدقات و خیرات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا واضح حکم عطا فرمایا ہے اپنے غلاموں کے لحاظ سے۔ جو آیت مقدسہ آج تلاوت کی گئی ہے صدقہ کے لحاظ سے، اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب آپ ان سے ان کے مالوں کو صدقہ کے طور پر وصول فرما لیجئے۔ اب اس آیت کا سیاق و سباق بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں رب تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ خذ من اموالہم، محبوب ان سے مال لے لیجئے، ان کے مال کو پکڑ لیجئے، صدقۃً، صدقہ کے طور پر ان کے مال کو لے لیجئے، تطہرھم، اور انہیں پاک صاف کر دیجئے، وتزکیہم بہا، اور انہیں اس مال کی وجہ سے گناہوں سے بھی پاک فرما دیں۔ قرآن مقدس کی آیت سے پتہ چلا صدقہ جو ہے بندے کو طہارت بھی عطا فرما دیتا ہے اور تزکیہ نفس بھی عطا کر دیتا ہے۔ مطلب بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور بندے کی اندرونی میل کچیل بھی وہ نکال دیتا ہے۔ صدقہ ہے۔ وصلی علیہم، اور انہیں برکت عطا فرما دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب جو ان کو آپ برکت عطا فرمائیں گے، برکت کا معنی ان کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے دلوں کو تسکین عطا فرمائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ کیوں قرار دیا فرض؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ روزہ داروں کے لغویات اور بیہودہ باتوں سے یہ پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ بات نکل جائے منہ سے، فضول بات نکل جائے، فحش بات کر بیٹھے، یا کوئی لغو جملہ منہ سے نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو صدقہ فطر جو ہے تمہاری ان غلطیوں کوتاہیوں کو دھو دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات کی طرح صدقہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ صدقہ فطر کن کو دیا جائے؟ سب سے پہلے جو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وہ ہے ذوی القربیٰ۔ یہ یاد رکھیں،
قریبیوں کو پہلے کوشش کریں صدقہ فطر دینے کی. بہنوں بھائیوں میں، عزیز و اقارب رشتہ دار میں کوئی اس حالت میں ہے، وہ غریب ہے، اس کے بچے ہیں، تو آپ کوشش کریں کسی طریقے سے صدقہ فطر جو ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے. اور صرف صدقہ فطر ہی نہیں، عمومی طور پر ذہن میں خیال آ جاتا ہے زکوٰۃ دیتے وقت، فطرانہ دیتے وقت کہ اے میرا بھرا غریب ہے میں اینو دے دیواں، ہاں جی، اور پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ مجھ سے نیچے ہی رہے، اے زکوٰۃ لیندا ہے، اے فطرانہ لیندا ہے، اللہ تم ہی لے لا میرے کو. تو یہ آپ بجائے ثواب کمانے کے آپ گناہ لے رہے ہیں، آپ نیکیاں نہیں کما رہے ہیں. یہ دینے میں عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے. ذوی القربہ سب سے پہلے کوشش کریں، قریبیوں میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کو پہلے دیں، سب سے پہلا حق اس کا ہے. والیتامیٰ، اس کے بعد یتیم ہے، والمساکین، پھر مسکین ہے، وابن السبیل، پھر جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، طلباء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، ان کو مدارس کو صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ملازم طبقہ ہے نا جی، نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ صدقہ فطر ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی جی؟ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگر کسی کے گھر میں ملازم یا کوئی نوکر ہے تو انہی کو دیں. بڑے بڑے لوگ جو مسائل عمومی طور پہ فون پہ ان دنوں میں پوچھتے ہیں تو ان کو مشورہ میں تو یہی دیتا ہوں، آپ کے گھر میں جتنے ملازم ہیں صدقہ فطر تقسیم کر کے ان کو دے دیں، بجائے یہ کہ چوری صاحب صدقہ دے رہے ہیں جی، چوری صاحب پیسوں کی تقسیم کر رہے ہیں. جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کی لائن لگ جاتی ہے دروازے پہ، وہ ان کو دے دیتے ہیں. جو ملازم ہوتا ہے لگتا تو انہوں ہی ہے، ہاں جی، وہ نہیں آپ صرف تنخواہ ہی لو. تو اس بارے میں اسلامی تعلیمات کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس اینگل کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ کے بیچ میں ایک پکارنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ ندا لگائے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، شہری دیہاتی، ہر مرد و عورت پر 1 سا جو اور 1 سا کھجور جو ہے وہ واجب ہے، ہر کسی پر واجب ہے. گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اگر نہیں دے سکتا تو جس گھر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس سے پوچھ کر اس کا صدقہ فطر ادا کر دے. گھر میں دونوں میاں بیوی صاحب حیثیت ہیں، بیوی بھی صاحب حیثیت ہے، میاں بھی صاحب حیثیت ہے، دونوں کا صدقہ فطر الگ الگ واجب ہے. اس کا اس پر واجب ہے، اس کا اس پر واجب ہے. اگر بیوی کہتی ہے میاں کو تم میرا ادا کر دو تو میاں کا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ادا ہو جائے گا. اگر بیوی میاں گھر میں نہیں ہے، بیوی جو ہے خاوند کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کر دیتی ہے، دونوں کا، بچوں کا، سب کا، تو پھر بھی ادا ہو جائے گا. غرض یہ کہ ہر شخص پر، ہر فرد پر یہ الگ الگ واجب ہے. چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، چھوٹا بچہ ہے اس پر بھی واجب ہے. اللہ اکبر. یہ صدقہ فطر ہے کتنا؟ اب اس میں میرا نظریہ جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. صدقہ فطر کا حساب لگا کے گندم کے حساب سے تقریباً 150 یا 160 روپے بنتے ہیں. 160 روپے تقریباً موجودہ دور کے لحاظ سے گندم کے حساب سے 160 روپے بنتے ہیں. لیکن میں 160 کا مشورہ نہیں دیتا، میں مشورہ دیتا ہوں 200 روپے کا. کتنے کا؟ 200 روپے کا. 40 روپے کوئی زائد نہیں ہے. 40 روپیاں نال کوئی کچھ نہیں ہوندا. دینا رب دی راہ تے اللہ دی بارگاہ چ دینا ہے. میں 40 روپیے زائد یا کچھ زائد اس وجہ تو دسنا
کہ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 200 ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵਕਤ نہیں ہے. 200 روپیہ فی فرد جو ہے وہ آسانی سے دیا جا سکتا ہے. اگر 4 فرد ہیں گھر میں تو 4 فردوں کا کتنا بنتا ہے 200 کے لحاظ سے 800 روپیہ. اب 800 روپیہ بھی زیادہ نہیں ہے. ایک تو ہو گئی یہ بات. آپ صدقہ فطر اگر ادا کریں تو 200 کے لحاظ سے ادا کریں اور عید سے پہلے ضرور ادا کریں تاکہ جو غرباء اور فقراء ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اور رمضان المبارک میں ہی اگر ادا کر دیا جائے ابھی سے ادا کر دیا جائے تو جو غرباء اور فقراء ہیں وہ ماہ مقدس میں شکم سیر بھی ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو صاحب استطاعت ہیں صاحب حیثیت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کوشش کریں 200 سے بھی زائد دے دیں. ہاں کیونکہ دینا رب کی بارگاہ میں رب کے راستے میں دینا ہے. اور صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے روزے میں کمی کوتاہی روزے کی سحری افطاری میں کمی کوتاہی یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. سوچیں ذرا غور کریں رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے روزوں کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے ہم پہ اللہ نے صدقہ فطر واجب کر دیا. تم میرے بندے ہو اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو صدقہ فطر کر دو. روزوں میں کوئی کمی کوتاہی کمی بیشی جانے انجانے میں جو بھی ہو گئی ہے مولا فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا میں معاف کر دوں گا. تو کوشش کی جائے نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ نماز عید سے پہلے ادا کرنے میں اس کا مکمل ثواب اور مکمل فضیلت جو ہے وہ حاصل کی جا سکے.